السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست حنیف القادری ترتوسی چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ کیا مچھلی اور انڈے پر فاتحہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں جواب کی جانب کہ مچھلی اور انڈے پر فاتحہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے بھائی، شریعت کی روشنی میں مچھلی اور انڈے پر فاتحہ ہو سکتی ہے، کیونکہ شریعت میں، اسلام میں جو چیزیں کھانا حلال ہیں ان تمام چیزوں پر فاتحہ ہو سکتی ہے۔ جس کو کھا سکتے ہیں، جو حلال ہے، تو ان پر سب پر فاتحہ ہو سکتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلا کھانا ہی مچھلی ملے گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت میں جانے کے بعد میں جو سب سے پہلی غذا ہوگی، سب سے پہلے جو کھانے میں پیش کی جائے گی، وہ مچھلی ہوگی۔ تو مچھلی اور انڈے پہ بنا کراہت فاتحہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام میں جن چیزوں کا کھانا حلال ہے ان پہ فاتحہ ہو سکتی ہے، اور جن کا کھانا حرام ہے تو ان پہ نہ ہی ان کو کھا سکتے ہیں اور نہ ہی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، آج جو ہم بازار سے چیز خرید کے لاتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اپنے گھر کے سامان پر ہی فاتحہ کرائیں۔ آج ہم بازاروں سے سامان خرید کر کے لاتے ہیں تو ان سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مٹھائی وغیرہ جب خرید کر کے لاتے ہیں تو دیکھا ہے کہ کئی بار ہم غیر مسلموں کی دکان سے بھی مٹھائیاں خرید کر لے آتے ہیں، تو کبھی وہ پاک ہوتے ہیں، کبھی ناپاک ہوتے ہیں، اور کافر کا تو پاک ہونے کا سوال ہی، کیونکہ ان کو پاک ہونے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، تو وہ تو ہمیشہ ہی ناپاک ہوتے ہیں۔ کبھی اس کا پسینہ بھی گر سکتا ہے لڈو وغیرہ یا کوئی مٹھائی بنانے میں، تو جسم ناپاک ہے تو پھر پسینہ بھی جو ہے گرے گا تو اس میں کراہت پیدا ہوگی۔ تو گھر کے بنے ہوئے کھانے پر یا سامان پر فاتحہ کرانی چاہیے، لیکن ہمارے اسلامی بھائی اس چیز پر تو دھیان نہیں دیتے۔ لیکن فضول کی بات ہے کہ مچھلی پر فاتحہ نہیں ہو سکتی، انڈے پر فاتحہ نہیں ہو سکتی، ان باتوں پہ زیادہ توجہ ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فاتحہ کے لیے کوئی بھی سامان پوری پاکیزگی کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ گھر میں بنائی جائے، وہ نیچرل ہوگا، شدھ ہوگا، اور پاکی کا خیال رکھا جائے گا۔ اور جو ہم بازار سے خرید کر کے لاتے ہیں اس میں جو ہے نامعلوم بنانے والا ناپاک تھا، نامعلوم بنانے والے کا پسینہ یا کوئی ہاتھ اس کے دھلے تھے یا نہیں تھے، تو ان چیزوں میں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کے بنے ہوئے کھانے یا کسی بھی مٹھائی یا کسی بھی چیز پر فاتحہ دلانا زیادہ بہتر ہے بمقابل بازار کے سامان کے۔ یا تو گھر کے بنے ہوئے کھانے وغیرہ پہ یا کسی چیز پر فاتحہ دلائیں، یا فروٹ وغیرہ پر فاتحہ دلائیں، اور بازار کے سامان سے گریز کریں، اور مچھلی اور انڈے پر فاتحہ بلا کراہت ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔